تو یہ جن بیچارے چل رہے تھے، اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ جن وہاں وادی نخلا میں آ پہنچے، اور جو ہی آپ کی آواز سنی یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، خاموش خاموش ہو جاؤ۔ پھر کان لگایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی انقلاب والی بات یہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا صرف قرآن سنا، آپ نے سمجھایا بھی نہیں، نماز میں پڑھ رہے تھے تلاوت، یہ چپ کر کے سننے کھڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے کو بھی کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ جن تھے غیر مقلدوں سے بھی سمجھدار، غیر مقلد کو یہ سمجھ نہیں آئی، جب قرآن کریم کو سنا انہوں نے، اللہ نے بھی فرمایا قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، استمع بڑے غور سے قرآن سنا، بڑی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن پاک سنا، استمع، اور جب پیغمبر کریم کے پاس پہنچے نخلا کی وادی میں اور قرآن کریم سن رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے جنات، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن، اس کو ذرا توجہ سے سن لو، غور سے سن لو۔ تو اس کا مطلب ہے جنات کو بھی پتا تھا کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جو غور سے سنی جاتی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، بڑے غور سے سن رہے تھے القرآن، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب حاضر ہو گئے آپ کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، کہا جنہوں نے خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے۔ جب قرآن نہیں سنا تھا تو ان پڑھ تھے، اور کچھ دیر قرآن سن لیا، اب صرف مسئلے کا سمجھ نہیں آئی بلکہ مسئلہ کے دائی بن گئے۔ منذرین، جب تک قرآن نہیں سنا تھا جنات نے خود گمراہ تھے، اور ایک لحظہ قرآن سن لیا اور توجہ کے ساتھ سنا، استماع، پورے کانوں نہیں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا، اور ایک لحظہ سنا۔ فجر کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے ٹائم میں جن قرآن کی ہدایت سمجھ گئے، اور پھر وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ،
اپنی قوم کی طرف لوٹے منذر بن کر، دائی بن کر۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس یہ بینات من الہدی، اس کی تعلیم اتنی سادی، اس کی تعلیم اتنی آسان کہ اگر کوئی قرآن مقدس کو کچھ دیر کے لیے بھی انابت سے سن لے، کچھ دیر کے لیے بھی ذوق اور شوق سے سن لے، اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے نور سے بھر دیتی ہیں۔ اس کو صرف مہدی نہیں ہادی بنا دیتی ہیں، اس کو صرف ہدایت یافتہ نہیں، جو توجہ کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ قرآن کریم کو سنتا ہے، یہ وہ رمضان کا تحفہ ہے۔ فرمایا اپنی قوم کے واپس آ کر انہوں نے کیا کہا؟ واپس آ کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، انہوں نے آ کر یہ دعوت دی، اے ہماری قوم اجیبوا، اجابت کرو، بات مانو، کس کی؟ داعی اللہ، اللہ کے دائی کی۔ تو ان جنات نے قرآن کریم سنا، اور کیسے سنا؟ توجہ کے ساتھ سنا۔ ایک تو قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ ایک قرآن پڑھے تو دوسرا توجہ کے ساتھ سنے۔ میں نے کہا یہ جن تھے غیر مقلد، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، امام پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا۔ حالانکہ بات ذہن میں رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل قرآن پڑھتا اور آپ ذرا جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے با ادب سکھایا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک۔ ابن عباس نے معنی کیا، بخاری میں آیا انصت للقرآن، انصت للقرآن، میرے پیغمبر جب جبریل قرآن پڑھنے لگے تو نے نہیں پڑھنا، کیوں؟ انصت للقرآن، قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے، ایک جب پڑھے تو دوسرا توجہ سے اس کو سنے۔ انصت للقرآن، اور انصت للقرآن یہ لا تحرک بہ لسانک، اس کا ترجمہ کیا ابن عباس نے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، جب جبریل پڑھے تو آپ نے سننا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ حکم عام ہے۔ جبریل امامت میں پڑھے، آپ مقتدی ہوں، تب بھی آپ نے انصت للقرآن، چنانچہ جبریل نے 2 دن آپ کی امامت کی، وقت نمازوں کا بتانے آئے۔ پہلے دن اول ٹائم میں جبریل نے نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن آخر ٹائم کی جبریل نے نمازیں پڑھائیں۔ یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ جبریل کو اللہ نے اوقات نماز کی تعین کے لیے بھیجا، جبریل امام تھے، محمد مصطفیٰ مقتدی تھے، اور فرمایا جب جبریل پڑھے تو میرے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن غیر مقلد کیسے سمجھے؟ اور پھر قرآن نے خود بیان کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا 5 صحابی بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی
اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے، یعنی کون قرآن پڑھے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امام قرآن پڑھے تو مقتدیو تم خاموش رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، کچھ نئے لوگ تھے، انہوں نے پیچھے فاتحہ پڑھی، قرات کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود واپس ہوئے، واپس مڑے، فرمایا اما آن لکم ان تفہموا، اما آن لکم ان تاکلوا، یار تمہارا عقل کب صحیح ہوگا، کب تمہیں سمجھ آئے گی بات، اور کب تمہاری یہ کھوپڑی کام کرے گی۔ اما آن لکم ان تفہموا، اما آن لکم ان تاکلوا، انصت للقرآن کما امرکم اللہ۔ جب امام پڑھے تو تم نے پیچھے قرات نہیں کرنی، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں۔ قرآن کا ادب یہ ہے، قاری پڑھے گا، اسی لیے بخاری میں حدیث آئی، فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب کہے گا، تو یہ غیر المغضوب کون سی صورت ہے بھئی؟ سورہ فاتحہ امام پڑھے گا۔ پیغمبر نے وظیفہ مقرر کر دیا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدیو قولو آمین، تم نے آمین کہنی ہے اور امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے یہ تقسیم کر دی، مقتدی کا وظیفہ قرات نہیں ہے، قرات امام کا وظیفہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ ایک آج غیر مکلف سکھا رہا ہے، اور ایک کس نے سکھایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف، اور حدیث بھی وہ جس کی سند کی صحت پر امام مسلم کہتے ہیں محدثین کا اجماع ہے، سارے محدثین متفق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرنے والے ہیں، یا اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جائے، یہ پڑھنے والا کون ہو یہ بات قرآن میں نہیں تھی، قاری کون ہو یہ قرئ مجہول کا صیغہ ہے، قاری کون ہو یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب آؤ وہ حدیث سے دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے، مقتدیو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، تکبیر کے بعد جب امام سورت شروع کرے، قرأ قرات یعنی سورت شروع کرے، فَأَنْصِتُوا تم خاموش ہو جاؤ۔ اب ذرا خیال کرو، امام تکبیر کے بعد سورہ یاسین شروع کرتا ہے نا جی؟ تکبیر کے بعد امام کون سی سورت پڑھتا ہے؟ اونچے بولو، کون سی سورت پڑھتا ہے؟ یہی بات اللہ کے محبوب نے فرمائی، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، اور تکبیر کے بعد جب امام سورت شروع کرے، قرات کرے یعنی فاتحہ کی، تو مقتدی ہو تم نے کیا کرنا ہے؟
انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ اب قرآن میں اذا قرئ القرآن تھا، وہاں قاری معلوم نہیں تھا، اور جہاں حدیث میں آیا اذا قرأ الامام، وہ قرئ کا قاری معلوم ہو گیا، تو پیغمبر نے خود اس آیت کی وضاحت کر دی اور فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وہ تب ہوگا کہ امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ یا تم نے بھی پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی کوئی نہیں ہو۔ بے ایمانو حیا کرو، اتنا بڑا ظالم فتویٰ۔ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا من کان لہو امام، جس آدمی کا امام ہو، فقراءۃ الامام لہو قراءہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کی قرات ابھی آپ آئے، سب نے اذان دی یا ایک مؤذن نے؟ ایک مؤذن کی اذان آپ سب کی طرف سے کافی۔ اقامت ایک کہتا ہے یا سارے؟ ایک کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے کافی۔ ایک مؤذن کی اذان، خطبہ میں پڑھوں گا یا آپ پڑھیں گے؟ ایک خطیب کا خطبہ سارے جمعے پڑھنے والوں کے لیے کافی۔ اس کو غیر مقلد بھی مانتا ہے، نہیں تو سارے اذانیں دینی چاہیے، سارے اقامت کہیں۔ اگر ایک اقامت کہنے والے کی اقامت وہ سب جماعت کی طرف سے کافی ہے، ایک مؤذن کی اذان سب جماعت کی طرف سے کافی، ایک خطیب کا خطبہ سارے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے کافی، تو وہ فاتحہ اور قرات جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، جو جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور اس روایت کی 19 سندیں ہیں۔ 19 میں احمد ابن منی کی مسند کی سند، یہ وہ ہے جس کو علامہ البانی محدث شہیر نے ارواء الغلیل میں صاف لکھا ہے، اس کی سند حسن اور صحیح ہے اور قابل احتجاج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ تک یہ سند بالکل صحیح ہے، اور پیغمبر کریم کا واضح فرمان کہ امام کا وظیفہ قرات ہے، مقتدی کا وظیفہ انصات اور استماع، خاموش رہنا ہے اور سننا ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا قال الامام، چل یار اس کا فیصلہ جلدی کر دیتی ہے۔ بخاری شریف، حضرت ابو بکرہ صحابی ہے، ابو بکرہ نام ہے، ابو بکر صدیق اور ہیں، یہ ابو بکرہ۔ یہ خیال کرو، ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا تو بعد میں سارے اہل بدعت کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، اس نے ابو بکر کو ابو بکرہ کہہ دیے۔ یہ ابو بکرہ صحابی کا نام ہے، ابو بکر اور ہے، ابو بکرہ یہ اور ہے۔ پیغمبر کریم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے رکوع کیا، یہ صحابی رکوع میں آ کے شامل ہوا۔ اب جو رکوع میں شامل ہو وہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہو، رکوع میں شامل ہوا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لا تعد، آپ کی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحابی کس میں داخل ہوا؟ رکوع میں۔ تو اب بات سنو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو رکوع میں شامل ہوا اس نے فاتحہ کہاں پڑھی تھی؟ ٹوٹیوں پہ پڑھ کے آیا تھا۔ یہ رکوع میں شامل ہوا، اور بخاری
لیکن اس کی نماز ہو گئی، پیغمبر کریم فرماتے ہیں ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نماز ہوئی نہیں۔ اس کا فتویٰ نبی کے فتوے سے اوپر ہے۔ یار اس سے بھی آسان فیصلہ ہے، آخری نماز محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ اس غیر مکلف سے کہ آخری نماز آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب آپ تشریف لائے نماز میں، ابو بکر صدیق امامت میں کے مصلی پہ تھے اور آپ بیمار تھے، حجرہ مبارک سے نکلے بھی صحیح، دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارے آپ کے پاؤں مبارک بھی زمین سے گھسٹ رہے تھے، اور آپ تشریف لائے ایسی حالت میں، تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس طرح دو آدمیوں نے کندھا دیا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور پھر آپ کے پاؤں مبارک بھی زمین سے لگ رہے تھے، بالکل آرام سے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں آ کر بٹھایا، تو صدیق کافی قرات کر چکے تھے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اخذ القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، آپ نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابو بکر پہنچ چکے تھے۔ آپ امام بنے، صدیق مکبر بنے، تو اب جب آپ صدیق جہاں قرات تک پہنچ چکے تھے، پیغمبر نے وہاں سے قرات لی، اس سے آگے شروع کی، شروع سے نہیں پڑھی۔ تو اب اہل حدیث سے پوچھو فاتحہ کہاں گئی؟ اخذ القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، اور یہ وجہ یہ بھی بیان کرنا تھا کہ ابو بکر کی نماز اتنی کامل نماز ہے کہ پیغمبر کی نماز کی بنا بھی ابو بکر کی نماز پہ ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی نماز اتنی کامل نماز ہے، حالانکہ مسئلہ ہے کہ الامام ضامن، امام کی نماز یہ مقتدیوں کی نماز سے تکڑی ہونی چاہیے، کبھی ہونی چاہیے، کیونکہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز پر موقوف ہے، وہ اس کو ضمن میں لینے والی ہے، اس لیے امام اچھا ہونا چاہیے، اس کی نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، امام متقی ہونا چاہیے، تاکہ مقتدیوں کی نماز کو امام کی نماز اپنے ضمن میں لے لے۔ اور وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جہاں تک صدیق نے قرات کر لی تھی، پیغمبر نے آگے سے شروع کر کے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کی نماز ایسی تکڑی نماز ہے، ایسی کامل نماز ہے، ایسی مقبول نماز ہے کہ نماز صدیق کی بنیاد رکھ کر پیغمبر آگے سے شروع کر رہے ہیں، تو پچھلی بنیاد بالکل صحیح ہے اور پوری تکڑی اور مضبوط ہے۔ تو بہرحال پیغمبر کریم نے آخری نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ، لیکن قرات وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ابو بکر جب تک پہنچے تھے۔ اگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو پھر آپ فاتحہ سے شروع کرتے۔ یار بات کہیں اور چلی گئی۔